کہ ہمارے معاشرے میں شادی اور نکاح جیسے مقدس عمل کو ہم لوگوں نے ایک طریقے سے اس کو سنت اور شریعت سے اتنا دور کر دیا ہے کہ پورے شادی کے فنکشن میں سوائے نکاح خوانی کے ہمارے پوری شادی کے عمل میں کہیں ہمیں شریعت نظر نہیں آتی ہے. صرف یہ شریعت نظر آتی ہے کہ نکاح پڑھانے والا قاضی یا مولانا آتا ہے اور وہ ایجاب و قبول کرا دیتا ہے. اس کے علاوہ ہماری شادیوں میں دور دور تک ہمیں شریعت کی پاسداری نظر نہیں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے ہمیں بتلایا. خود نبی نے 11 شادیاں فرمائی. کیا نبی کا طریقہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا نبی کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ آپ اتنا بڑا فنکشن کرتے؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. وہاں تو احد پہاڑ سونے کا بننے کے لیے تیار. نبی کے ایک ابرو چشم پر جہاں چاہیں گے وہ چلانے کے لیے تیار. لیکن اسلام نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, ایک حدود بتلائی ہے. ان حدود کے اندر رہتے ہوئے, شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو بھی عمل کیا جائے گا اللہ اس میں برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پچھلے جمعے بیان کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ, سب سے عظیم بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم سے کم کیا جاتا ہے. ہمارے خرچوں کی کوئی حد نہیں ہے, اور جہاں تک خرچے کا تعلق ہے تو اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہے تو یاد رکھیے شریعت اسلامی میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شریعت میں, آپ کے اسوہ میں, آپ کی پوری سیرت کا مطالعہ کر لیجئے, پوری احادیث کا مطالعہ کر لیا جائے, پوری قرآن کی تفاسیر کو کھنگال لیا جائے, پوری شریعت میں بیٹی کے باپ پر نکاح کے موقع پر ایک پیسے کا بھی خرچ شریعت میں نہیں ہے. ایک پیسے کا بھی خرچ شریعت میں نہیں ہے. اور ہمارا معاشرہ آج کس لیول تک جا رہا ہے؟ ہماری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بیٹی کہ جس کا گھر میں پیدا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا, ایک بیٹی کی پیدائش پر, پھر 2 بیٹی کی پیدائش پر, پھر ایک بیٹی کی پیدائش اور پرورش کے بعد اس کے نکاح کرنے تک کے فرائض کو انجام دینے والے والدین کو نبی نے جنت کی عظیم خوشخبری سناتے ہوئے یوں فرمایا کہ وہ آدمی اور میں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں. نبی نے بیٹی کی پیدائش کو رحمت بنایا. آج مسلم معاشرے نے اسی بیٹی کی پیدائش کو جو ہے رسومات میں جکڑ کر کے ایک زحمت بنا دیا ہے. کہیں منگنی کے نام پر ہزاروں کے خرچے, پھر شادی کے موقع پر ہزاروں لوگوں کی دعوتیں, صاحب بارات آ رہی ہے اس کی دعوت کا انتظام ہے, بیٹی کو جہیز میں یہ دینا ہے, فلاں چیز کی کمی ہے. اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں, ایک تو وہ شریعت کا مسئلہ ہے. نبی نے فرمایا کہ اگر اس کی اچھی تربیت کر لیتا ہے اور اس کو اس کا گھر تک
پہنچا دیتا ہے، وہ جنت کا مستحق بنتا ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے، مسلمانوں نے شریعت کے خلاف جب ہم نے عمل کرنا شروع کیا، جب ہمارے معاشرے میں غیروں کی رسومات نے جنم لینا شروع کر دیا، جب ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیغام کو ٹھکرایا، ہم نے اپنے معاشرے میں نبی کی سیرت کو نکال کر کے باہر پھینکا، ہم نے شریعت کا مذاق اڑایا اور غیروں کی ہندوانہ اور جو ہے یہود و نصارہ کی جو کلچر تھا اور ان کی جو عادات تھی اور ان کی رسومات کو جب سے ہم نے اپنے گھروں میں داخل کیا ہے، وہ بیٹیاں جو رحمت ہوا کرتی تھی، ایک باپ کے لیے وہ زحمت سے کم نہیں ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے رشتے اور اس کے جہیز کی سامان کی تیاری کر نہیں پاتا ہے کہ اس کی دو بیٹیاں پھر جوان ہو جاتی ہیں۔ بارات اور جہیز کی ان دو لعنتوں نے مسلم معاشرے کی نوجوان بیٹیوں اور غریب کی بچیوں کے جوانیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک غریب آدمی جو دو وقت کی روٹی کما کر مشکل سے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور پھر اگر اس کے گھر پر 500 آدمیوں کی بارات لے کر کے اگر کوئی بھیک منگا اور بے غیرت انسان اس کی بیٹی کے گھر بارات لے کر کے 500 آدمیوں کے ساتھ آتا ہے اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی بارات میں 500 آدمی لے کر کے آؤں گا اور تجھے اس کے کھانا کرنا پڑے گا، یقین جانیے مسلمانوں اس غریب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پھر وہ غریب کسی کے یہاں قرضہ اٹھائے گا، سود اور بیاج پر رقم لے کر کے اس بے غیرت کو کھلانے پر مجبور ہوتا ہے۔ کیا اس باپ کی آہی نہیں ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر کے جہیز، یہ کیا کم نعمت تھی کہ کوئی ماں باپ جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہو، اس بچی کو پالا ہو، 2 سال تک اس کا پیشاب پخانہ صاف کیا ہو، جس باپ نے کڑکتی دھوپ میں اپنے خون کو پسینے کی طرح بہا کر کے اس بچی کو جوان کیا ہو، اس بچی کو تعلیم دلائی ہو، پھر اپنے نونہال بچی کو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، اپنے جگر کے کلیجے کے ٹکڑے کو، وہ مسلمان، وہ ماں باپ اپنے لخت جگر کو ایک غیر کے ہاتھ میں صرف اس لیے تھما دیتے ہیں کہ ایک شریعت کا حق ادا ہو رہا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر کے کوئی اگر آدمی جہیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اس سے بڑی بے غیرتی مسلمانوں میں نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں، یہ باتیں ایک بار نہیں 1000 بار کہی جاتی ہیں، 1000 بار ہم یہ باتیں سنتے ہیں اور اس کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک نہیں، اگر اس کی مثالیں ڈھونڈنے جاؤ گے تو مسلم معاشرے میں اور مسلم خاندانوں میں سینکڑوں مثالیں ایسے ملے گی کہ جس جہیز کی لعنت کے پیچھے سینکڑوں بچیوں کی جوانیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا 2 سال یا 1 سال بھر پہلے گجرات میں احمد آباد میں عائشہ نام کی بچی نے خودکشی کی تھی؟ کیا جرم تھا اس کا؟ کیا گناہ تھا اس کا؟ یہ جہیز کی لعنت تھی، جس کی وجہ سے اس بچی کو اپنی جوانی کو گنوانا پڑا۔ یہ ایک مثال ہمارے سامنے ہے، اگر ڈھونڈنے جائیں گے تو کئی مثالیں اس کے آگے ہیں۔ اس لیے شادیوں کو سادہ بناؤ، جہیز کی رسم کو اور اس جو ہے لعنت کو اپنے معاشرے سے پاک کرو۔ جب تک ہم اس کا کھلا انکار نہیں کریں گے، الگ الگ طریقے ہیں جہیز لینے کے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کھلا کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہمیں جہیز میں یہ چیزیں چاہیے تو ہی ہم آپ کی بچی سے رشتہ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ زبان پر دین کی باتیں ہوتی ہیں،
زبان پر بڑے بڑے بول ہوتے ہیں، لیکن وہ غریب کی بچی کا رشتہ نہیں لے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ دینداری کیوں نہ ہو، وہ امیر کے یہاں جاتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ غریب کے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، امیر کے یہاں سے تو پیسے ملیں گے۔ کتنے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کے جہیز کے لیے لوگوں سے بھیک مانگی، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، سود اور بیاج کی رقم لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر ساری زندگی اس بیاج کو چکانے میں اور اس قرض کو چکانے میں وہ ماں باپ سڑتے اور گلتے رہتے ہیں۔ ان کا عذاب کسی ایک پر نہیں ہے، اس پوری لعنت کا ذمہ دار پورا معاشرہ ہے، اور خصوصاً معاشرے کے ذمہ دار حضرات اور وہ حضرات جن کو اللہ نے دولت اور مال دے رکھا ہے۔ شریعت میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا شریعت میں۔ یہ جو بات بتائی جاتی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، یہ غلط بات، بالکل غلط بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بنیادی بات سن لیجیے کہ غلط کیوں ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تو اللہ کے رسول نے 3 اور بیٹیوں کی بھی شادی کی ہے۔ کسی کتاب میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی 3 بیٹیوں کو بھی جہیز دیا ہو؟ اگر نہیں ملتا ہے پھر یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے 3 بیٹیوں کو نہیں دیا، 1 بیٹی کو دیا، نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے انصاف نہیں کیا؟ اللہ کے رسول سے بڑا منصف اس دھرتی پر آیا ہی کون ہے؟ ایک غریب اپنی 2 بچیوں کی شادی کرتا ہے تو دونوں کو برابر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کائنات کا سردار جس نے دنیا میں امن و انصاف کو قائم کیا، جس نے لوگوں کے حقوق دلائے، وہ اپنی بچی کے حق تلفی کر سکتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرعی دلیل کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک گدہ اور ایک چکی اور 2 مشکیزیں حضرت فاطمہ کو دیے۔ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کرنا چاہا، حضرت علی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ابو طالب کثیر العیال آدمی تھے، ان کے بہت زیادہ اولاد تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود لے لیا تھا اور ان کی پرورش اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں فرمائی ہے۔ حضرت علی کی پرورش اللہ کے رسول کے گھر میں ہوئی ہے۔ آپ حضرت علی کے کفو اور ولی ہیں، تربیت آپ کے گھر میں ہے، ان کا رہنا سہنا آپ کے گھر میں ہے۔ دوسری بات، جس رقم سے یہ سامان خریدا گیا، یہ رقم کس چیز کی تھی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ علی تمہارے پاس کچھ سامان ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک زرہ کی، ایک زرہ تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جا اس کو بیچ کے آؤ۔ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ خریدی اور وہ رقم اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ اب اسی رقم سے حضرت فاطمہ کا یہ سامان بھی تیار کیا گیا اور اسی رقم سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کا مہر بھی ادا کیا گیا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت علی کے کفو اور ولی ہونے کی حیثیت سے، چونکہ اللہ کے رسول کے گھر میں رہ رہے تھے، اب ان کا نکاح ہو رہا ہے تو ان کو الگ گھر بسا کر کے دینا یہ نبی نے اپنے ذمے لے رکھا تھا، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سامان دلایا، اور یہ بھی اس رقم سے دلایا جو حضرت علی کی زرہ کے بدلے میں رقم آئی تھی۔ تو جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ ساری کی ساری رسمیں ایمان والوں اور مسلمانوں کی اور نبی کی سیرت میں نہیں ہے، یہ غیروں کے طریقے ہی جو ہم لوگوں نے اپنے مسلم معاشرے میں اس کو بڑھا دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان رسموں کے آگے کوئی آدمی ڈٹ کر کے کھڑا ہو، صاف انکار کیا جاوے کہ آپ کے یہاں سے ہم جہیز کے نام پر ایک کوڑی بھی نہیں لیں گے۔ اسلام میں بیٹی کو جہیز نہیں ہے، اسلام میں بیٹی کو وراثت ہے، اس نے وارث بنایا ہے بیٹی کو۔ یہ ہندوانہ رسم ہے، ان کے یہاں وراثت نہیں ہے۔ وہ لوگ وراثت سے پیچھا چھڑانے کے لیے بیٹی کو شادی کے موقع پر دان اور جہیز کے نام پر دے دیتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس تیرا یہی ہے، اب باپ کی وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو گویا کہ جہیز دے کر کے اور بہنوں اور بیٹیوں کی وراثت کا حق دبانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، غیروں کا شیوا ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے معاشرے کو اس گندگی سے پاک کیا جائے۔ ذمہ دار حضرات، مالدار حضرات، سرمایہ دار حضرات جب تک کہ کھڑے ہو کر کے سامنے اس جو ہے رسم کا مقابلہ نہیں کریں گے، نہ معلوم کتنے غریب آدمیوں کی بچیاں اپنے گھروں میں جوانی کی عمر کو تجاوز کر کے وہ بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں، صرف اس وجہ سے ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں کہ غریب باپ کے پاس جو ہے جائز کی رقم کے پیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں، ہاں منع نہیں ہے اسلام میں، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ چپکے سے شادی کے بعد اپنی بیٹی کے گھر دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن شادی کے موقع پر دکھلا کر کے ساری چیزیں دینا یہ غریب طبقے کے لوگوں کی جو ہے ایک بہت بڑا مسلم معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہمیں ذمہ داروں کو اور جو ہے مسلم معاشرے میں ہر محلے میں، ہر جو ہے بستی میں، ہر قریے میں اس کے لیے کچھ ہمیں جو ہے ایسے اصول وضع کرنا پڑیں گے، اور اس کا جب تک مقابلہ ڈٹ کر کے نہیں کیا جائے گا، اصول جب تک نہیں بنائے جائیں گے، جب تک یہ رسومات ختم نہیں ہوگی، اور جب تک یہ رسومات ختم نہیں ہوگی تب تک ہمارے معاشرے کا سدھار بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔